آج ہم ایک ایسی یوٹیوبر کے بارے میں بات کریں گے جو ہے پاکستانی فیملی ولاگ سے، جس کا نام ہے فاطمہ، جو اکثر آج کل 3 مہینوں سے ٹک ٹاک پر لائیو آ رہی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو کچھ دنوں سے یہ بات بہت گردش کر رہی ہے کہ فاطمہ جو ہے لائیو پر بیٹھتی ہے اور اس کی جو امی ہیں، مما ہیں، وہ اپنی بیٹی کو لوگوں کے آگے پیش کر رہی ہے اور بہت بری باتیں ہو رہی ہیں فاطمہ کے بارے میں، جو بالکل اچھا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر عفان نے اتنی بری بات کہی ہے۔ چلو فاطمہ جیسی بھی ہے، لائیو آتی ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھانا ہے، نہ کہ اس کے بارے میں یا اس کی والدہ کے بارے میں بیڈ کمنٹ پاس کرنے ہیں۔ وہ تو بہت سیدھی سادھی ہیں، ان کے بارے میں نے سارا سرچ کیا، میں نے آج ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں شروع سے، تاکہ جو میں ان کے بارے میں آپ سب کو بتاؤں وہ سارا سچ ہو۔ پہلے میں نے انفارمیشن لی ان کی ویڈیوز سے، اور میں نے دیکھا کہ واقعی میں جو فاطمہ کی امی ہے نا، عائشہ، وہ بہت سیدھی سادھی بولی والی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ غربت گزاری ہے۔ ان کے ہسبینڈ بیمار ہو گئے تھے، تو پھر یہ دیورانی کے جٹانی کے گھر سے لوگ چلے گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ولاگ بناؤ، پر ہم اور زیادہ دیر چھپ نہیں سکتے کیونکہ ایک ہی گھر ہے، ہم بچوں کو بھی چھپاتے ہیں، خود کو بھی، تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، برائے کرم آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ تو اس کے ہسبینڈ کی کیونکہ طبیعت خراب تھی تو یہ افورڈ نہیں کر پا رہی تھی، پھر یہ گاؤں چلی گئی، پھر اس نے ایک یوٹیوب چینل جو کھولا تھا وہ تو ناکام نکلا، پھر اس نے دوسرا کھولا، وہ جو ہے نا اچھا چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس چینل کو کامیاب کروا دیا ان کے لیے۔ تو کرتے کرتے پھر کسی نے ان کو مشورہ دے دیا کہ آپ لوگ ٹک ٹاک پر آؤ، اور ان کو ٹک ٹاک پر زیادہ ٹائم نہیں ہوا، 3 منتھ میرے خیال سے ہو چکے ہیں، جتنا میں نے ان کے بارے میں انفارمیشن لیا۔ پر ان بیچاریوں کو پتہ نہیں ہے کہ ٹک ٹاک لائیو ایک دلدل ہے، بہت گندی چیز ہے، جس میں لوگ پنشمنٹ دیتے ہیں، ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہوگا، پھر لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ گفٹنگ کرتے ہیں، جو گفٹ کرتے ہیں نا وہ آپ کو ٹاسک بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ پنشمنٹ کرو، یہ کرو۔ تو پھر وہ بندہ جب جیت جاتا ہے تو وہ بہت مہنگے گفٹ، جیسے لائن ہو گیا، ڈولفن فش، اس طرح میں نے کچھ ابھی دیکھا ہے نا، ٹک ٹاک سے میں نے انفارمیشن آج ہی لی ہے، تو وہ سینڈ کر دیتے ہیں، اور بہت گندی گالیاں ہوتی ہیں، بہت برے باتیں ہوتی ہیں۔ فاطمہ بیچاری کو بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں پردے میں آؤں، کیونکہ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ نقاب کر کے آتی ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں فلانے گھر سے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو یوٹیوب یا ٹک ٹاک پر آتی ہیں تو وہ زیادہ غریب ہوتی ہیں، مجبور ہوتی ہیں، تبھی وہ ان راستوں کو چن لیتی ہیں کہ باہر کام سے بہتر ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر ہی گھر سے ہی کام سٹارٹ کر دیں۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے، خاص کر لڑکیاں، اگر وہ بالکل سیدھی طریقے سے جا رہی ہیں اور اس میں کسی کی باتوں میں نہ آئے، غلط نہ ہو، تو وہ آگے بڑھ بھی جاتی ہے اور اس کا کوئی فیوچر خراب نہیں ہوتا، وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر جیسے فاطمہ جیسی کم عمر کی لڑکی اور عائشہ جیسی بیوقوف والدہ بالکل سیدھی سادی سی ہے، غربت کی ماری، اگر اس طرح ہو تو یہ لوگ غلط ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اتنے مہنگی گفٹ کر رہے ہیں نا، یہ آگے ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں لوگ جو ہے نا کسی مطلب کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ فاطمہ سے میں صرف یہی کہوں گی کہ ٹک ٹاک پر ولاگ اپلوڈ کرو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا بھی اچھا خاصا ریونیو آ جاتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ ٹک ٹاک پر لائیو آنا چاہتی ہیں تو پھر آپ پردہ آیا کرے، نقاب کر لیا کرے، یا دوپٹہ پہن لیا کرے، کیونکہ آپ ابھی بچی ہو، 18 ایئر اولڈ نہیں ہو، کیونکہ جو 18 ایئر اولڈ سے کم ہوتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا سمجھ ہوگی، کیا بوجھ ہوگی، وہ کیا کسی کو پہچانے گی کہ کون کیا میرے لیے کون سا دلدل بچھا رہا ہے، کون سا مجھے اپنے جان سے میں پھنسا رہا ہے۔ تو وہ چھوٹی بچی ہے، تبھی تو جو باہر ملکوں کے یہ اکاؤنٹس ہیں نا، یو کے اکاؤنٹ، یو ایس اے اکاؤنٹ، اس پر 18 ایئر اولڈ سے کم بچے نہیں بیٹھ سکتے، وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے بچے جو ہے نا کہیں غلط کاموں پر نہ لگ جائیں، کیونکہ 18 ایئر اولڈ کے بچے جو ہے نا سمجھدار ہوتے ہیں، ان میں سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، تو تبھی 18 ایئر اولڈ سے کم بچوں کو لائیو پر، ٹک ٹاک لائیو پر بالکل بیٹھنا نہیں چاہیے۔
اور خاص کر لڑکیوں کا. لڑکوں کا تو پتہ اسی ٹائم چل جاتا ہے. اگر لڑکے نا 18 ایئر سے کم آ جائے نا تو اس پر کمیونٹی گائیڈ لائن آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ 18 ایئر اولڈ کا نہیں ہوا، تو اس پر ڈائریکٹ ہی کمیونٹی گائیڈ لائن آ جاتی ہے اور ٹک ٹاک آئی ڈی بین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر فاطمہ آپ آ رہی ہو نا تو پردے میں رہ کر آیا کرو. نہ کسی کو موقع ملے گا آپ پر کیچڑ اچھالنے کا، اور نہ آپ کو کوئی برا بھلا کہے گا. اور پلیز جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں نا جو ویوز کی خاطر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، پلیز آپ کے گھر میں بھی تو مائیں ہوں گی، بہنیں ہوں گی. تو اگر آپ آج ان پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، کل کو آپ کے بیوی پر، بیٹیوں پر، بہنوں پر بھی کیچڑ اچھلے گا. تو اس سے بہتر ہے نا کہ آپ ان کو سمجھائیں اچھے طریقے سے، بالکل فرینکلی، نہ کہ ان کو بری بھلا باتیں کہیں اور یہ کہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں. ڈاکٹر عفان پلیز آپ اس سے گریز کریں، اس بچی کا اور بدنام نہ کریں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں. اور جو میں نے دیکھی ہے نا، جو لڑکیوں نے بھی اس کے بارے میں برا بھلا کہا ہے، سب سے پہلے یہ لوگ بھی تو آ رہی ہیں نا ویوز کے لیے. سارے لوگ نا ویوز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کسی کا نہیں ہوتا. تو مجھے تو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. یہ تو ایک چغلی میں آتا ہے، غیبت میں آتا ہے، یہ بھی گناہ ہے. یہ آپ لوگ کے لیے بھی یہ حرام ہے. ایسا نہ ہو کہ فاطمہ یا فاطمہ کی امی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہتر لگے ہم انسانوں سے، آپ لوگوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تو آپ لوگ گنہگار ہوئے نا. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے کہ فلانا بندہ ایسا ہے، فلانا بندہ ویسا ہے؟ کیوں ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی طے کرے گا کہ کون کیسا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون نیک ہے، کون گنہگار ہے. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے نا. ہمیں تو بس یہ ہے کہ ہم نصیحت کریں. اگر دوسرے بندے نے مان لی ٹھیک ہے، اگر نہیں مانی تو ہمیں اس کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور انہیں جو ہے نا اپنے اعمالوں پر، اپنے کام پر چھوڑ دے، اپنے حال پر چھوڑ دے، نہ کہ ان کے پیچھے پڑ جائے اور ان پر کیچڑ اچھالے. کیونکہ یہ بات جب ہم کسی پر کرتے ہیں نا تو وہ آ کے ہمارے اپنے گلے پہ وہ بات پڑ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اور یوٹیوب، ٹک ٹاک کو ایسے لوگوں نے گندہ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمارے معاشرے کے لڑکے ہیں، خاص کر پاکستان کے، ان میں بہت بری بات ہے. یہ پنشمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ ٹاسک کیا ہوتے ہیں، یہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہو؟ مطلب ایک لڑکی کو یہ بلیک میلنگ سی ہو گئی نا پیسوں کے لیے، کہ یہ کرو گی تو پھر پیسے ملیں گے ورنہ نہیں. تو یہ اور گندی گندی باتیں، گندی گندی گالیاں، بہت زیادہ گندا. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹک ٹاک لائیو کیا ہوتا ہے. جب میں نے اس کے بارے میں دیکھا، سمجھا، تو بہت گندی چیز تھی. مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں آئی، بالکل بھی نہیں. اگر آپ ٹک ٹاک پر اپنے ولاگ شیئر کرتے ہو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر لائیو آنا جو ہے نا زندگی کے لیے بھی خطرہ ہے اور عزت کے لیے بھی بہت ہی بڑا خطرہ ہے. جب میں نے ہسبینڈ سے کہا ٹک ٹاک لائیو کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہو، اس نے مجھے کہا نہیں کیسے لائیو آتے ہیں، کیا ہوتا ہے. تو جب میرے ہسبینڈ نے سرچ کیا اس کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے میرے ہسبینڈ کو بھی پتہ نہیں تھا، تو اس نے مجھے کہا یہ تو بہت زیادہ بری چیز ہے، بہت گندگی ہے اس میں. اگر ایک بار لڑکی اس میں خطا ہو جائے، غلط ہو جائے تو اس کی زندگی تو برباد ہو جاتی ہے. اگر جو بھی لڑکی سوشل میڈیا پر آتی ہے نا تو اس کو چاہیے کہ بالکل دھیان سے اور سوچ سمجھ کر، پھونک پھونک کر قدم رکھے، تاکہ کوئی بھی بندہ اس کو نا غلط راستے پر نہ لا سکے. تو میں بھی ولاگ بنا رہی ہوں، میں پہلے انفارمیشن لیتی ہوں کہ یہ چیز جو میں کر رہی ہوں اس میں کہیں میں غلط نہ ہو جاؤں یا میں بھٹک نہ جاؤں. اور ساتھ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، ذکر بھی بہت اللہ کا کرتی رہتی ہوں. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اور جو میں ولاگ بنا رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں، اپنے گھر کے لیے بنا رہی ہوں، بس اسی مقصد کے لیے بنا رہی ہوں. باقی میرا اس میں ایسا ویسا کوئی بھی مطلب نہیں ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو کچھ سکھاؤں، مجھ سے آپ کو اچھی انفارمیشن ملے. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے کچھ سیکھیں. اگر سیکھیں تو کمنٹ کریں. اب اللہ حافظ، بائے بائے.